اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ حافظ محمد طلحہ چغتائی آسان اردو نوٹس جماعت نحم کی ویڈیو سلسلہ کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہم حصہ نظم شروع کریں گے، اور حصہ نظم میں سے انشاءاللہ ہم پہلے حمد کی تشریح انشاءاللہ شروعات کریں گے یہاں سے۔ تو نظم حمد کی تشریح، شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سارا تیرا۔ تو تشریح کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کر لیں، جو آپ کو شعر دیا گیا ہے یا جو اشعار دیے گئے ہیں ان کی سب سے پہلے آپ کیا کر لیں، الفاظ معنی لکھ لیں، کیونکہ تشریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسان اردو میں تبدیل کرنا، تو آپ کے لیے آسانی رہتی ہے۔ پھر قبضہ گرفت تسلط، دلوں دل کی جمع سالم، قلب، بندہ انسان، غلام نوکر، عبادت کرنے والا بندگی کرنے والا، نافرمان باغی سرکش۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو، بیان کی گئی ہو، حمد سرا تعریف بیان کرنے والا۔ تیرا واحد حاضر اضافت کی ضمیر۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو خالق و مالک ہے، پوری کائنات تیرے قبضے قدرت میں ہے، ہمارے دلوں پر بھی تیرا تسلط اور قبضہ ہے، اور اس بات کا اس سے اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا نافرمان اور عاصی بندہ بھی تیرا ثنا خواں ہے۔ بقول شاعر، کافر کے دل سے آیا ہوں یہ دیکھ کر، کافر کے دل سے آیا ہوں یہ دیکھ کر، خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتہ نہیں۔ شعر نمبر 2، گو سب سے مقدم ہے تیرا حق ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ الفاظ معنی: گو گو اگرچہ، بندے بندہ کا جمع سالم، غلام بندگی کرنے والا، ادا کرنا ذمے سے ساقط ہونا، مرکب مصدر ہے، مگر حرف شرط ہوگا فی المستقبل آنے والے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیوں کر، کیسے، کس طرح، اس میں استفہام۔ تیرا واحد حاضر اضافت کی ضمیر۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری بے شمار نعمتوں کے بدلے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے تیری بندگی کا حق ادا کریں، لیکن آپ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اس لیے ہم میں اتنی استعداد نہیں کہ تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں، اس لیے ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ بقول شاعر، تسبیح چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کر پڑھنا اقبال، چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کر پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب جو بے حساب دیتا ہے۔ شعر نمبر 3، محرم بھی ایسا ہے جیسے کہ نہ محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پا یا بید کلا تیرا۔ محرم اپنا آشنا، شریعت میں جس سے پردہ کرنا فرض نہ ہو، جیسے باپ، بھائی، چاچا، دادا و نانا وغیرہ۔ محرم غیر پرایا، شریعت میں جس سے پردہ کرنا فرض ہو، جیسے چاچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بہنوئی وغیرہ۔ نا سابقہ، وہ کلمہ جو کسی کلمے کے شروع میں لگا کر اس سے نیا کلمہ بنایا جائے، جسے نہ پسند، نہ جائز، نہ روا، مگر حرف شرط کے حرف بیان جو بعد کے جملے کی تفصیل بیان کرتا ہے یا وضاحت کرتا ہے۔ فعل ناقص، کہنا مصدر، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم، وہ کلمہ جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر قاعدے کے مطابق اس سے بہت سے کلمے بن سکے، جیسا جتنا اسم موصول، وہ کلمہ جو اکیلے کوئی معنی نہ دے جب تک اس کے ساتھ موصول صلہ نہ ملے۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں
کہ اے اللہ تیری قدرت کی نشانیوں سے تیرا ہونا اور موجود ہونا ظاہر ہے، لیکن ہم پھر بھی تیری ذات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو عارف باللہ ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا راز کھل چکا ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور ان کی حیرت بیان سے باہر ہے۔ بقول محمد جلیل خان مخلص یہ میری اپنی جو ہے وہ حمد ہے۔ دیکھتا ہوا فلک تیری قدرت کی علامت، چڑھتا ہوا سورج تیری قدرت کی علامت، اڑتے ہوئے طیور تیری قدرت کی علامت، بہتے ہوئے بحور تیری قدرت کی علامت، تیرتے ہوئے بادل تیری قدرت کی علامت، جمتے ہوئے سحر تیری قدرت کی علامت، اکڑتا ہوا انسان نافرمان بنا ہے، تعظیم کے قابل تیرا قرآن پڑھا ہے۔ شعر نمبر 4۔ ججتا نہیں نظروں میں یا حلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ججنا پسند آنا، نہیں نفی کا کلمہ، نفی جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نظروں نگاہوں، نظر کی جمع سالم، یہاں قدیم اردو کا لفظ ہے یہاں۔ حلت سلطانی بادشاہوں کا لباس، مرکب اضافی، کملی چادر، کمبل کی تصغیر چٹائی کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین خالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ان کی نظروں میں دنیا کی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے، وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ اچھے اور بہترین لباس کی جگہ اپنے بوسیدہ کمبل کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی میں خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے سرشار ہوتے ہیں۔ بقول فیض احمد فیض، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ شعر نمبر 5۔ عظمت تیری بن مانے کچھ نہیں آتیاں ہے، خیرہ و سرکش بدم برتے صدا تیرا۔ الفاظ معنی، عظمت بڑائی شان شوکت، نہ مانے ماننا، تسلیم کرنا، بن مانے نہ ماننا تسلیم کرنا، خیرہ و سرکش نہ فرمان باغی مرکب عطفی، دم بھرنا تعریف کرنا مرکب مصدر، صدا ہمیشہ، صدا آواز کو بھی کہتے ہیں جو صاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، کچھ صفت مقدار غیر معین، نہیں آتی منفی جملہ۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین خالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تیری عظمت اور بڑائی کا اقرار کیے بنا اور تیری اطاعت اور فرمانداری کے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے سرکش سے سرکش اور باغی سے باغی انسان بھی جب کوئی تکلیف یا آزمائش ان پر آتی ہے تو وہ تجھ سے ہی رجوع کرتا ہے اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہے۔ بقول شاعر، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن، معلوم ہو جائے گا خدا ہے کہ نہیں ہے۔ شعر نمبر 6۔ تو نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ تو واحد حاضر غائب فاعل کا صیغہ، تم آپ، نظر آنا دکھائی دینا، ہر شے ہر چیز، ان کو جمع غائب مفعول کا صیغہ، جو اس میں موصول، رنج غم تکلیف مصیبت پریشانی، محیط چھایا ہوا احاطہ کیے ہوئے، گلہ شکوہ شکایت۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین خالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی آزمائش یا امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو یہ انسان اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اس چیز پر بھی کامل ایمان رکھتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا بھی ایک اللہ ہی ہے اور اس رب کریم کے علاوہ اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ بقول شاعر، کبھی وہ خاص عنایت کے سو گمان گزرے، کبھی وہ خاص عنایت کے سو گمان گزرے، کبھی وہ طرز تغفل کے مجرمانہ لگے۔ شعر نمبر 7۔ نشے میں وہ احسان کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ الفاظ معنی، نشہ خمار مدہوشی، وہ مذکر
مؤنث غائب کا صیغہ اس میں اشارہ بعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ احسان، بلائی، نیکی، کرم، مہربانی، عنایت، سرشار، مست، ڈوبا ہوا، لبریز، بھرا ہوا۔ اور حرف عطف، بے خود، مدہوش، معمور، شکر، احسان ماننا، نعمت، انعام، بخشش، عطا، عنایت۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں بعض دفعہ انسان کو سرکشی اور نافرمانی پر آمادہ کر دیتی ہے، اور پھر انسان ان تمام انعامات کو اپنی محنت کا صلہ شمار کرنے لگتا ہے، حالانکہ اسے اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ممکن ہوا ہے۔ بقول شاعر، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ شعر نمبر 8، اطاعت میں ادب تیرا عصیان سے ہے گو بڑھ کر، عصیان میں اطاعت ہے اقرار سو تیرا، اقرار سوا تیرا۔ طاعت فرمان برداری، اطاعت بندگی، ادب احترام عزت، گو اگرچہ، اقرار تسلیم کرنا، بڑھ کر بڑھنا، زیادہ ہونا، سوا مزید اور زیادہ۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے درجات اور ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں بھی وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں خوف خدا بھی موجود ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، یعنی گناہ اور نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور دل میں امید بھی رکھتے ہیں۔ بقول شاعر، تردامنی پیشے ہماری نہ جائیو، تردامنی پیشے ہماری نہ جائیو، دمن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ شعر نمبر 9، آفاق میں پیلے گے کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ الفاظ معنی، آفاق دنیا، عالم جہاں، کب اس میں استفہام یا ضمیر استفہام، کب، کون، کتنا، کہاں وغیرہ۔ مہک خوشبو، پھیلنا، وسیع ہونا، بڑھ جانا، گمنا و پیرنا، پیغام خبر بات اہم بات، صبا صبح کے وقت مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، کائنات کی ہر چیز تیری ذات پر دلالت کرتی ہے کہ تو ہی ان کا خالق و مالک ہے، ان سب چیزوں سے تیری موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور تیری ذات کی مہک پھیلاتی ہے، جبکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اذان فجر کی صداؤں کا گھر گھر پہنچنا لوگوں کو اس بات کا پیغام یاد دلاتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ شعر نمبر 10، مقطع، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں خالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حرف تخصیص معنی میں حسیت پیدا کرنے والے حروف، بول بات کلام، دل قلب سینہ، رنگ انداز، بیان بات تقریر کلام، جدا الگ علیحدہ خالی۔ تخلص، یہ اسم معرفہ میں اسم عالم کی قسم وہ مختصر نام جو شعراء حضرات اپنے اشعار میں اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ اصلی نام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے جیسے علامہ اقبال، اصلی نام بھی ہو سکتا ہے جیسے اقبال، اصلی نام کا حصہ بھی جیسے میر تقی میر، یا کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب یا محمد جلیل خان مخلص۔ تشریح، یہ شعر الطاف حسین حالی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ یہ حمد کا مقطع بھی ہے۔ مقطع وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے حالی، تیرا کلام اور انداز بیان اتنا پرتاثیر ہے کہ جو بھی ایک بار سن لیتا ہے اثر لیے بنا نہیں رہ سکتا۔ بقول شاعر، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، نظم حمد، اس کی تشریح بما کچھ گرامر کے الفاظ معنی کے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔